بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل دینی باتیں میں آپ کو اسلامک نالجز ملے گی۔ سٹارٹنگ کے 3 پارٹس میں ہم نے صحیح البخاری کے مصنف امام بخاری کے متعلق چند باتیں جانی کہ امام بخاری کی پیدائش اور وفات کب ہوئی، اور چند ایسے واقعات سنے کہ جس سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم صحیح البخاری کی ابتدا کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب کی شروعات کتاب الوحی سے کی، یعنی کہ وحی کے بارے میں، کیونکہ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایک قسم کی وحی ہی ہے۔ وحی کہتے ہیں کسی چیز کا اترنا، اور شرعی اسلام میں اس کا تعلق صرف خدا کے کلام سے ہوتا ہے جو کسی رسول پر خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو قرآن ہی دنیا میں نہ آتا اور لوگ اسلام جیسی دولت سے محروم رہ جاتے۔ اس لیے پہلے وحی کے نزول کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور وحی کی کیفیت یہ کہ رسول فرشتے سے براہ راست حاصل کرتا ہے اور فرشتہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اس لیے رسول کی کہی ہوئی ہر بات لائق یقین ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ امام بخاری نے کتاب کی شروعات کتاب الوحی سے کیوں کی، لیکن صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ حدیث نیت کے متعلق ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے، اور آدمی کو نیت ہی کا صلہ ملتا ہے۔ چنانچہ جس کی ہجرت حصول دنیا کی طرف ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی میں شمار ہوگی۔ شروع میں یہ حدیث اس لیے لائی گئی کہ کتاب پڑھنے والے کی نیت درست ہو جائے اور صحیح نیت کے ساتھ اس کتاب کو شروع کر سکے۔ اس حدیث میں ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہجرت کہتے ہیں کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یا کسی چیز سے تعلق منقطع کر دینا۔ اس حدیث سے ابتدا کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد وہ عقائد ہے جن کا تعلق دل سے ہے، اور نیت بھی فعل قلب کا نام ہے، یعنی دل کے کام کا نام ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیادی تعلیم جو وحی اور الہام کے ذریعے پیغمبر کو دی گئی ہے، وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آدمی سچائی کے ساتھ راہ ہدایت کا طلبگار نہ ہو جائے۔ اب الہام کے متعلق انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔